سے بابا آدم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم نے وسیلہ مانگے تو کون سا شرک اور بدعت ہوا؟ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے آدم یہ تو بتا، ابھی تک میں نے اس محمد کو پیدا نہیں کیا، ابھی تک میں نے اس محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے وہ میرے حبیب کے وسیلے سے دعا کیسے مانگی؟ تو حضرت آدم کا جواب ہے، پروردگار عالم جب تو نے مجھے بنایا، مجھ میں روح ڈالی اور میں نے عرش الہی پر سر اٹھایا، تو وہاں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تبھی میں سمجھ گیا کہ جو اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہے تو یہ عظمت والا ہی شخص ہوگا، جو اللہ کے نام سے جدا نہیں وہ اللہ سے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ بس میرے دل میں خیال آیا کہ جس کے نام کے ساتھ، جس اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام ہے تو وہ عظمت والا ہے، اسی کی وجہ سے میں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ میرا حبیب، میرا رسول ایسا ہے کہ ہمارے تمام کے باپ بابا آدم کی دعا بھی ان کے وسیلے سے قبول۔ لیکن تعجب مجھے اس بات کا ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں رسول کا، ہاں قرآن پڑھتے ہیں رسول کا، سنت اپناتے ہیں رسول کی، اور وہی لوگوں کا عقیدہ کمزور۔ کچھ لوگ کا کیا کہنا ہے معلوم ہے؟ جو رسول اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکے وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان کہتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے، یہ عقیدہ نہیں بتائیں گے تو ہم حق اور باطل کیسے؟ یہ حق اور باطل پھر ہمارا کیا فائدہ مولانا ہو کر ہم نے حق بات نہیں بتائی تو؟ اب لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور کے ماں اور باپ مشرک تھے۔ توبہ توبہ توبہ، کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہ کلمہ میں نے، ارے نادان، میں نے پرسوں بیان میں بتایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر خود حضور اپنی ماں کی قبر پر تشریف لے گئے، خود دعا اللہ سے دعا کی، ماں کو زندہ کیا، کلمہ پڑھا کر امت میں داخل کیا۔ باپ کے قبر پر گئے، باپ کو اللہ سے دعا کر کے زندہ کرایا، کلمہ پڑھایا اور داخل قبر ہو گئے۔ تو آپ مجھے بتائیے، رسول کا کلمہ ماں باپ نے پڑھا تو وہ ایمان میں داخل ہوئے کہ نہیں؟ اور وہ جنتی ہے کہ نہیں رسول کے ماں باپ؟ ہاں، جبکہ ہمارے رسول یہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پارٹ نمبر 2 پیج نمبر 18 حدیث ہے باقاعدہ، اے اللہ مجھے اجازت دے دے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد پڑھے اس کی بھی میں بخشش کر دوں، اسے بھی جہنم سے نکال دوں۔ جو رسول صرف لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والے کو اگر جہنم سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی طاقت نہیں رکھتا؟ اور وہ بھی ایسا بات کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اور میرے رسول کے بدن سے اگر کوئی چیز مس نہ کرے، ٹچ کرے، تو آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی طاقت نہیں کہ اس حصے کو جلا سکے۔ ہاں، حضرت عباد بن عبد الصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت پر گئے، دسترخوان بچا، تھالے آئے، حضرت انس کہتے ہیں رومال لے آؤ، رومال لایا گیا، بہت گندا رومال ہو چکا تھا۔ حضرت انس نے اس رومال کو اٹھایا، تندور میں ڈالا، تھوڑی دیر بعد تندور سے نکالا تو رومال بالکل سفید، چکا چک، بالکل فریش۔ حضرت عباد کہتے ہیں انس، آگ کی تاثیر تو جلانا ہے، یہ تو رومال پاک اور صاف ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ مبارک رومال ہے جسے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ پوچھا کرتے تھے۔ جس چیز کو میرے رسول کے جسم سے مس نہ ہو گیا، ٹچ ہو گیا، آگ کی کیا طاقت کہ اسے جلا سکے؟ اب وہ رسول کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو تو کتنا ٹچ ہو گیا ماں کے پیٹ کو رسول، پھر وہ ماں کو جہنم کیسے جلائے گی؟ ہاں، ایمان والوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ذات بابرکت ہے کہ جہاں آج پڑے مدینہ منورہ میں جو زمین کو آپ کا جسم مسن کر گیا وہ زمین آج سب سے افضل و اعلیٰ. مجھ سے پوچھے تو میرا عقیدہ یوں کہتا ہے کہ بیت المقدس سے بھی وہ زمین اعلیٰ ہے, زمین و آسمان سے بھی وہ زمین اعلیٰ ہے, عرش سے بھی وہ زمین اعلیٰ ہے, فرش سے بھی وہ زمین اعلیٰ ہے, تمام کائنات کے ذرہ ذرہ سے وہ زمین اعلیٰ ہے کہ جس زمین پر میرا رسول لیٹا ہے. کہ تو وہ زمین مسن کر گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم. ہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سر پڑھتے تھے نا کبھی کبھی کلام میں, جنت میں سب کچھ ہے مگر مدینہ نہیں, ہے نا ان کا کلام وہ پڑھتے ہیں ہم, جنت میں سب کچھ ہے مگر مدینہ نہیں, اور مدینے میں جنت موجود ہے, مدینے میں جنت موجود ہے. کیا ہے مدینے کی جنت؟ وہی حضور کی کیاری ریاض الجنہ جو